یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح میں کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ اس حدیث کو جو اہل باطل ہیں، جو اہل بدعت ہیں، اہل خرافات ہیں، وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کے پاس حق ہو اس کو ہم کو لے لینا چاہیے، اگرچہ جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی ہے، کسی طرف سے ہم کو حق ملتا ہے تو ہمیں وہ حق اس سے لے لینا چاہیے، اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ شیطان جھوٹا کذاب، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اس نے سچی بات کہی ہے، تو ہمارے نبی نے اس کی بات لے لی، لیکن کہا وہ جھوٹا اور شیطان ہے، لہٰذا حق ہمیں جس سے بھی ملے، کسی بھی طرف سے ملے، کسی بھی انسان کی طرف سے ملے، ہمیں وہ حق لے لینا چاہیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو اہل باطل ہیں، اہل بدعت ہیں، جن کا منہج نہیں صحیح، عقیدہ نہیں صحیح، وہ اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ بظاہر لباس میں آتی ہے، انسان کہہ سکتا ہے، لیکن اگر غور کریں گے یا سلف صالحین نے اس حدیث کا جو معنی اور مطلب سمجھا ہے، یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ ہم اہل باطل سے بھی لے لیں جو حق ان کے پاس ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب کسی بھی صحابی نے یا اس طریقے سے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں نے کبھی اس حدیث کو دلیل کے طور پر اس کو نہیں پیش کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے اس بندے کی حفاظت ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اس نے بات سچی کہی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات کیوں لی گئی ہے؟ اس لیے لیا گیا کیونکہ ہمارے نبی نے اس کی تصدیق کی، ہمارے نبی نے کہا کہ اس کی بات سچی ہے، تب جا کر کے اس کی بات سچی مانی گئی۔ اگر ہمارے نبی نہ کہتے تو اس کی بات سچی ہوتی نہیں، سچی ہوتی۔ جیسے اس سے پہلے حدیث میں نے پیش کیا آیت الکرسی کے تعلق سے کہ انہوں نے کہا ابو المنذر نے کہ یہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ کب یہ عظیم آیت بنی؟ جب ہمارے نبی نے اس پر مہر لگائی، تب وہ جا کر کے وہ عظیم آیت بنی، ورنہ ان کے کہہ دینے سے وہ عظیم آیت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ بات اس کی سچی ہے، تو ہمارے نبی نے مہر لگائی، ہمارے نبی نے اس کو سچا کہا، تب جا کر کے اس کی بات سچی ہوئی، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بات کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پیش کیا جائے گا کتاب اللہ اور سنت رسول پر، یہی ہمارے پاس معیار ہے، یہی ایک میزان اور ترازو ہے۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، مان لیجیے کسی کے پاس شہد ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا شہد اصلی ہے، کیا اس کے لیے کوئی ترازو ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی یعنی اس کو باقاعدہ پرکھا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کو باقاعدہ جو ہے جو ماہر ہوتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ یا جس طریقے سے باقاعدہ اس کے میں اس کو لیبل میں جو ہے لیبارٹری میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ان کا کہنا صحیح ہے غلط ہے، دعویٰ ہے ان کا۔ ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول، پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں حق لینے کے لیے؟ ہمارے پاس حق پہلے سے موجود ہے الحمدللہ، تو ہمیں دوسرے کے حق لینے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس حق موجود ہے کتاب اللہ سنت رسول کا، تو آپ کو دوسرے سے حق لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، وہی چیز آپ کے پاس موجود ہے مان لیجئے، تو آپ کو دوسرے سے لینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس حق پہلے سے موجود ہے؟ اس لیے ان کا جو کئی بات کہی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے انسان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل تک یا شرک تک جو بھی لے جانے والے راستے ہیں، ان تمام راستوں کو آپ نے بند کر دیا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ نے قدغن لگا دی ہے، روک لگا دیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر۔ کیوں روک لگا دیا؟ تاکہ انسان کہیں اس کی وجہ سے غلط راستے کے اندر نہ پڑ جائے، شرک کے اندر نہ پڑ جائے۔ اس لیے یہ کہہ کر کے کہ ان کے پاس بھی اہل حق ہے، ہم بھی ان کی باتوں کو سنیں اور جو حق ہوگا ہم لے لیں گے، یہ کہنا گویا کہ ان کو اس غلط راستے پر لگانا ہے۔ اسی لیے جو بات پیش کی گئی شبہ، یہ اہل باطل کی طرف سے آیا ہے۔ اہل باطل اس لیے بات کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو وہ لوگ ان کے شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، پھر حق کی جو راہ اس راہ کو چھوڑ کر کے اس کے اندر چلے جائیں گے، اس لیے وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف لے جانے والی تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، کیونکہ اگر آپ شرک کے اس راستے پر چلیں گے تو خدشہ ہے کہ آپ شرک تک پہنچ جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ جب راستے پر انسان چلے گا تو ظاہر بات ہے راستے کا اینڈ ہوتا ہے، وہاں تک انسان جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ راستہ جو شرک تک لے جانے والا ہے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ لہٰذا باطل کے جو لوگ ہیں، اہل باطل، ان کے راستے پر چلنے سے آپ ایک چیز لینے جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہزاروں چیزیں مل جائیں۔ آپ اپنے حق بات کو چھوڑ دیں اور اپنے منہج کو چھوڑ دیں اور انہی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اس لیے شریعت نے ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری نازل کیا ہے، قرآن میں کچھ محکم آیتیں کچھ متشابہ آیتیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جو اہل باطل ہیں وہ متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا نام بتا دیا ہے، فاحذروہم، لہٰذا تم ان سے اجتناب کرو، ان سے تم دوری اختیار کرو۔
یہ جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور جو محکم آیتیں ہیں، واضح جو مسائل ان کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام بیان کر دیا ہے، لہذا ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ جو متشابہ لوگ ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنے والے، کیا ان کے پاس حق نہیں ہوتا ہے؟ ان کے پاس حق بھی ہوتا ہے، کیونکہ باطل حق کی بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ ان کے پاس حق رہتا ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ضرور، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان سے دوری اختیار کرو، ان کے ساتھ میل جول مت رکھو، ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، فاحذروہم، ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ کیا ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کا جو حق ہے لے لو اور جو غلط باتیں ان غلط باتوں کو چھوڑ دو؟ یہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے وہ حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ جو 73 فرقے جائیں گے، کیا وہ کفار و مشرکین کے فرقے یا مسلمانوں کے فرقے ہیں؟ مسلمانوں کے فرقے ہیں نا۔ کیا ان 73 فرقوں کے پاس کسی کے پاس حق نہیں ہے؟ کچھ بھی ہے، ان کے پاس حق بھی ہے۔ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سارا حق ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کے پاس چونکہ حق ہے لہذا ان سے لو، علم حاصل کرو، ان کے راستے پر چلو۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کہا کہ نہیں، ان سے آپ نے دور رہنے کی تعلیم دی، اگرچہ ان کے پاس حق ہے، اگرچہ ان کے پاس بہت سارا حق ہے، ایک حق نہیں، ان کے پاس بہت سارا حق ان کے پاس ہے۔ لیکن انسان ایک چیز لے کر کے لینے کے لیے جائے گا تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک دکان ہے، کیا نام ہے، فارمیسی ہے، وہاں نقلی دوائیں بھی بکتی ہیں اور اصلی دوائیں بھی بکتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جا کر کے ہم وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، وہ آپ کو اصلی کے نام پر نقلی دوا دے دے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے پاس جائیں گے دوا لینے کے لیے، کہیں گے یار معمول نہیں ہوتا، ہم کو نقلی دوا دے دے۔ اس کے پاس دونوں دوائیں موجود ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ نقلی دوا دے دیا کہ اصلی دوا دے دیا؟ تو کیا آپ اس کے پاس جائیں گے دوا لینے کے لیے؟ دوا لینے سے کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ جان جائے گی، لیکن ایمان تو بچا رہے گا نا، عقیدہ تو بچا رہے گا۔ یہاں جو ایمان کا ڈاکہ ڈالے، آپ کے ایمان کو برباد کر دے اور ایمان کا زہر دے دے، وہ اس آدمی جا کر کے آپ کیسے لے لیں گے؟ اس لیے میرے بھائی، اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ایسے لوگوں سے آپ دوری اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات دیکھی تو آپ ناراض ہو گئے اور کہا کہ ابھی تم لوگ حیران و پریشان ہو رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کیا تورات کے اندر ساری باتیں باطل تھیں؟ کیا تورات کے اندر حق باتیں نہیں تھیں؟ تھیں حق باتیں۔ اس میں نماز کا ذکر ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے، ہمارے نبی کی نبوت کی بشارت اس کے اندر موجود ہے، اس میں آخرت کا ذکر ہے، بہت ساری باتیں موجود ہیں، بہت سارا حق ہے تورات کے اندر۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر تم اس کے پیچھے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو جائیں اور مجھے چھوڑ دیں، تم کو بھی میرے علاوہ میری اتباع کے بغیر ان کو نجات نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، اللہ ان کو زندہ آسمان کو اٹھا دیا، وہ آئیں گے دنیا کے اندر۔ لیکن کیسے فیصلے کریں گے؟ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وہ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ہمارے نبی کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اگرچہ ان شریعتوں کے اندر حق موجود تھا اور ان کی کتابوں کے اندر آج بھی بہت ساری حق کی باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، ہماری شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ لہذا نبی کی شریعت کو اپنانا ہے۔ جو نبی کی شریعت کو جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ یعنی کہ فلاں جماعت کے پاس بھی حق ہے، وہ بھی تو حق کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی تو فلاں حق ان کے پاس ہے، وہ بھی تو ان کے یہاں نماز ہے، ان کے یہاں روزہ ہے، ان کے یہاں اخلاق ہے، ساری چیزیں نہیں، یہ دلیل نہیں ہمارے لیے۔ جی ہاں، ایک چیز، آپ کے پاس اگر گدلا کنواں ہے یا چشمہ ہے پانی کا، ایک صاف چشمہ ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کے اس چشمے جہاں کنارے کہیں تھوڑا سا صاف پانی بھی ہے لیکن گدلا بھی ہے، تو کیا آپ اس کنویں کے پاس جائیں گے، اس چشمے کے پاس جائیں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی جو پانی صاف تھوڑا سا ہے بھی مان لیجیے اگر، تو اس کے اندر بھی گدلاپن ضرور آیا ہوگا، اس کے اندر تعفن ضرور آیا ہوگا، اس کے اندر بدبو ضرور آئی ہوگی، صاف نہیں ہوگا وہ۔ اس لیے اگر وہ کچھ باتیں بتائیں گے بھی تو صحیح نہیں بتائیں گے۔ نماز کی دعوت دیں گے لیکن نماز کیسے پڑھنا سنت کے مطابق نہیں بتائیں گے۔ تبلیغ کی جماعت ہے نا، نماز سب لوگوں کو بلاتی ہے، لیکن کیا نبی کی طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی دعوت دیتی؟ نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے کہیں گے کیا کرو؟ زبان سے نیت ادا کرو۔ میں نماز پڑھتا ہوں عشاء کی 4 رکعت، اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف، بسم اللہ اکبر، نماز کی طرف بلایا، لیکن اس طریقے کی طرف نہیں بلایا جو نبی کا طریقہ ہے۔ تو یہ گدلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کیا صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ویسے پڑھو جس سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی کے طریقے کی طرف نہیں بلائیں گے، نماز پڑھو، مسجد لائیں گے، لیکن کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں بتائیں گے، وہ طریقہ نہیں بتائیں گے، وہی طریقہ بتائیں گے جو ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنا طریقہ بتائیں گے، نبی کا طریقہ نماز کا نہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے اور جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، خوارج ہیں، یا تبلیغی جماعت ہے، بریلوی جماعت، اور بہت ساری جماعتیں موجود ہیں ہمارے ملکوں کے اندر۔
وہ لوگ آپ کو صاف شفاف عقیدہ توحید اور سنت کی تعلیم نہیں دیں گے، لہذا دھوکے کے اندر نہ آئیں۔ کیا خوارج کے پاس حق نہیں تھا؟ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے سب کے اکثر لوگ، تہجد گزار تھے وہ سب، کیا ان کے پاس حق نہیں تھا؟ ہمارے بھی نے کیوں کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اگر وہ ہمیں مل جائیں؟ ان کے پاس بھی حق تھا ان کے پاس، لیکن کیا ہمارے بھی نے کہا کہ حق لینا باقی چیزیں چھوڑ دینا؟ نہیں، ہمارے بھی نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ، ایسے لوگوں دوری اختیار کرو، وہ تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دیں گے، کیونکہ یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے، یہ سب سے عظیم دولت ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی دولت، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 تابعی آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد حرام سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر جا کر کے ان سے ملاقات کر لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ ہم سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم کے پاس کچھ حق ہے، لے لینا، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یہ کون بتائے گا کہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے؟ آپ لوگ بتاؤ گے؟ سوشل میڈیا والے پر بتائیں گے یا جو 2-4 درس سننے والے بتائیں گے؟ نہیں، وہ لوگ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ یہ نقلی دوا اصلی دوا کون بتائے گا؟ ہاں، اصلی سونا ہے کہ نقلی سونا کون بتائے گا؟ ہم تو پیتل کو بھی سونا سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ زیوری کے اس کے پاس لے جائیں گے جو سنار ہے وہ بتائے گا کہ اصلی سونا کی نقلی سونا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ کہ 2-4 درس سن لیا سوشل میڈیا پر، چلو بھائی ہم فلاں کا بھی درس سنتے ہیں، فلاں کی تقریر سنتے ہیں، اور جو ہے فلاں کی بھی سنتے ہیں، جو حق ہوگا لے لیں گے، جو باقی ہوگا چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے جائز ہوگا جن کے پاس گہرا علم ہوگا، جو رد کرنے کے لیے علماء ہیں، جو ماہر علماء ہیں، جو پختہ علماء ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ سن سکتے ہیں رد کرنے کے لیے۔ جیسے باطل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیوں ضروری؟ تاکہ ہم رد کر سکیں، بتا سکیں۔ لیکن جو نہ جانے، جو یہ سمجھے گا باطل ہی کو حق سمجھ لے گا، وہ جو زہر ہی کو امرت سمجھ لے گا، اس کے ہاتھ میں زہر کی بوتل دی جائے گی؟ جی ہاں، نہیں دیا جائے گا زہر کی بوتل، اس کے ہاتھ میں جو زہر کو ہی امرت سمجھے گا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک نکتہ ہے، سازش ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کی سنو، جو حق اس کو لے لو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ انجینئر مرزا کو بھی سنو، فلاں جماعت کو بھی سنو، جاوید غامدی کو بھی سنو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنو، تنظیم اسلامی والوں کو بھی سنو، جماعت اسلامی والوں کو بھی سنو، سب کا سنو، جو حق وہ لے لو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ ابھی آپ کے پاس اتنا گہرا علم ہے، آپ سمجھ پاؤ گے کہ حق کیا باطل کیا نہیں ہے آپ کے پاس علم۔ اگر اتنا علم ہے اور یقین ہے تو آپ سنیے اور رد کیجیے، لیکن یہ نہیں کہ سن کر کے خلاص چھوڑ دیجیے، نہیں، رد کرنا ضروری ہے، لوگوں کو حق بتانا ضروری۔ اتنا علم نہیں ہے تو ہاں مت جائیے۔ اگر تمیز نہیں ہے کہ اس میں زہر کون ہے، امرت کون ہے، تو پھر یہ کھیل مت کھیلیے۔ یہ دوا نقلی ہے یا اصلی، اگر علم نہیں ہے، نہیں معلوم ہے، تو نقلی کی دوا کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے ایسے جگہوں پر؟ اس لیے جہاں اصلی دوا ملتی وہاں جائیے، جہاں اصلی شہد اور گھی ملتا وہاں جائیے۔ لوگ دھوکہ دے دیتے، دھوکہ دینے والے دنیا کے اندر بہت زیادہ موجود ہیں۔ اس لیے کیا نام ہے، یہ بہت بڑا شوشہ جو لوگوں کے درمیان پیش کیا تھا، اس حدیث میں دلیل نہیں ہے ان کے لیے۔ ہمارے نبی نے چونکہ مہر لگا، اور ہمارے نبی نے بھی فرما دیا شیطان ہو، ہمارے نبی نے بھی فرما دیا۔ کیا خاموش رہے کہ حق بات ہے اس کی سچی بات ہے؟ نہیں، بتا دیا کہ ہاں یہ شیطان ہے، یہ دور رہنا اس سے۔ تو اگر کوئی بات پیش کرو تو بتا دو ہاں یہ دجال ہے، مکار ہے، یہ نہیں کہ نام لے کر کے پیش کر دو، ہاں انہوں نے کہا اچھی بات کہی اور رد نہ کرو، اس کے پر رد کرو، بتاؤ کہ ہاں بھائی انہوں نے غلط بات کہی ہے۔ یہ جیسے ہمارے نبی نے کہا، یہ لوگ نہیں رد کرتے، یہ لوگ بتا دیں گے کہ ہاں، اس کے بعد خاموشی اختیار۔ ہمارے نبی نے خاموشی نہیں اختیار کی، ہمارے نبی نے کہا کہ شیطان اور کذاب جھوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی بات نہ ماننا، ہاں نماز کی دعوت دے رہے ٹھیک ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ صوفی عقیدے کے لوگ ہیں، بدعت کی دعوت دیتے ہیں، پورا بتانا ضروری۔ یہ نہیں کہ آدھا بتا دو اس کے بعد خاموش ہو جاؤ تو لوگ دھوکے میں آ جائیں گے، کہیں گے وہ بھی سب بتاتے ہیں تو کیا مسئلہ ہو گیا، ان کی بات بھی سننا چاہیے ہم کو۔ نہیں میرے بھائی، اس لیے جو اہل حق ہیں ان کو لازم پکڑیے، ان کے ساتھ رہیے۔ اگر لوہار کے پاس رہو گے تو بھٹی کی آگ کپڑے کو جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ دھواں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بدعت آئے گی، بچ نہیں سکتے ان سے، کتنا بھی آپ کہہ لیں ضرور آئے گی۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا جو عطر فروش ہے اس کے ساتھ رہو، عطر فروش کے ساتھ رہو گے تو اچھی خوشبو ملے گی، لوہار کے ساتھ رہو گے تو کپڑا جلائے گا، دھواں آئے گا آنکھ میں اور ناک میں، اور کپڑے کو جلا کر کے راکھ کر دے گا، نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو اہل بدعت ہیں وہ ایک جیسے مچھلی نہیں ہوتی چارہ دیا جاتا ہے کہ چارہ پکڑے گی تو کانٹے کے اندر پھنس جائے گی، اسی طریقے سے اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے وہ لوگ کہ بھائی ہاں جن کے پاس آ کر ان کی بھی بات سنو، آپ سنتے جاؤ گے کہ بھائی دیکھیے ہو سکتا ہے باطل آدمی ہو لیکن اس کے اندر تاثیر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کی نعمت ہے اللہ رب العالمین جس کو چاہتا عطا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بات میں تاثیر نہ ہو، جو اہل حق کی بات میں تاثیر نہ ہو، دوسرے کی بات میں تاثیر ہو۔ اللہ ان کو ایک بیان کرنے کا انداز دیا ہے، ایک اچھا لہجہ دیا ہے۔ طارق جمیل صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کی زبان میں تاثیر لوگوں رکھی، لیکن اس تاثیر کے پیچھے کتنا زہر کھلاتے ہیں، کتنا بدعات، کتنی خرافات، اللہ المستعان، حد ہو گئی ہے۔ جھوٹ بول کر کے، جھوٹی روایتیں بیان کر کے، ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ کے پاس علم نہیں تو کیسے معلوم پڑے گا کہ جھوٹی روایت بیان کر رہے ہیں؟ آپ تاثیر کے پیچھے جاؤ گے، آپ کا ایمان اور عقیدہ چلا جائے گا، منہج چلا جائے گا۔
اس لیے تاثیر نہ دیکھیے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ترازو ہے، یہ ترازو ہمارے پاس ہے. اس لیے اس ترازو پر ساری باتوں کو پیش کرنا ہے، ساری باتوں پر پرکھنا ہے. آپ نہیں پرکھ پاؤ گے، اس لیے ان کے پاس نہ جائیے. ٹھیک ہے؟ آپ ایک مثال دے کر کے بات ختم کر دوں. آپ بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں نا، برانڈیڈ کمپنیاں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اس کا نام دیکھتے ہیں برانڈیڈ کمپنی ہے یہ، آپ جا کر کے نہیں پوچھتے اس کمپنی کی ساری تفصیلات. ہاں بھائی فلاں کمپنی ہے، برانڈیڈ کمپنی ہے یہ. باٹا جوتا مان لیجیے ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، یا اس طریقے سے آئی فون ہے مان لیجیے، برانڈیڈ ہے کہ نہیں؟ برانڈیڈ ہے، بہت اچھا ہے. اب اس کے بارے میں جا کر کے پتہ لگاؤ گے؟ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آئی فون ہے یہ برانڈیڈ ہے، یہ باٹا ہے، یہ فلاں چیز ہے برانڈیڈ ہے یہ، ہے کہ نہیں ہے؟ تو برانڈیڈ جو ہے اس کو ڈھونڈیے، کون سی جماعت برانڈیڈ ہے اس کو ڈھونڈیے، وہ جماعت مل جائے اس کی طرف جو ہے آپ قبول کر لیجیے. اور جماعت اہل حدیث جماعت ہے، سلفی جماعت ہے، وہ برانڈیڈ جماعت ہے. وہ مثال سمجھانے کے لیے میں نے دیا. آپ کہیں گے مجھے کیسے معلوم؟ ہر جماعت کہتی ہے میں حق پر ہوں، کیسے پتہ لگائیں گے؟ ہر کمپنی کہتی ہے میں ہی برانڈیڈ ہوں، لیکن اس کے ایک اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. انسان پہچانتا ہے کہ ہاں فلاں فلاں کمپنی برانڈیڈ کمپنی ہے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، اس کے جوتے اچھے ہیں، اس کا موبائل اچھا ہے، اس کی فلاں چیز اچھی ہے، بس خلاص وہ نام لکھا، وہ آدمی جا کر کے آنکھ بند کر کے اس کو خرید لیتا ہے. تو برانڈیڈ اگر کوئی جماعت ہے، جماعت اہل حدیث ہے. یہ صحابہ تابعین طبع تابعین اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت ہے. یہ برانڈیڈ جماعت ہے. یہ ہم نے آپ کو ایک سیمپل دے دیا ہے، اب اور آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پر قائم رکھے، حق بات کو سننے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. تو جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو شبہ پیش کیا تھا، دور ہوا کہ نہیں دعا لوگوں کا؟ ہاں ہو گیا دور نا؟ جی ہاں. اس لیے دھوکے مت آئیے کہ حق سب کے ان کے پاس بھی ہے، لہذا ہم ان کی باتیں بھی سنتے نہیں، ہم نہیں سنیں گے ان کی باتوں کو. آپ ہمارے پاس بھیجیے، جو علماء ہیں ان کے پاس بھیجیے کہ بھائی دیکھیے بات کرے کہاں تک یہ بات درست ہے. جیسے آپ کو دوا لینی ہوتی ہے تو آپ ان کے پاس بھیج دو بھی یہ نقلی دوا یا اصلی دوا ہے، ویسے بھیجیے علماء کے پاس جو اہل حق علماء ہیں. جی ہاں. آپ کے پاس اگر اتنا علم نہیں ہے تو ان کے پاس نہ جائیے. ہم نے ایک برانڈیڈ جماعت بتا دیا، اسی جماعت کو لازم پکڑیے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو. وہی جو حق پر ہے، وہی اکیلا ہے، وہی حق پر ہے، وہی جماعت ہے، چاہے ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اس جماعت کو لازم پکڑیے، وہاں سے آپ کو اصلی چیزیں ہی ملیں. السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے.